راز جی سے جی مقیم ہے. تو جی سر جی یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی اتنی قربت کی وجہ کیا ہے؟ دل سے بتانا ہے رانا صاحب، آپ نے سیاست کو ایک طرف رکھیں اور یہ جو ہے نا آپ نے بتانا ہے ہمیں، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. اتنی سختیاں، اتنی مشکلیں، اتنا سب کچھ فیس کرنا پڑا آپ کو، جہاز بھی آپ کے گھر آنے کو تیار تھے لیکن پھر بھی آپ نے جو ڈٹ کے کھڑے رہے، اس کی وجہ کیا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، اس میں میری قربت کی وجہ جو ہے نا وہ آ، آ، میرا ان کی ان کی قیادت اور ان کی لیڈرشپ کے ساتھ میری کمٹمنٹ ہے. اور اس کے بعد ان کا بھی میرے ساتھ ویسا ہی جو ہے وہ ایک، آپ سمجھ لیں کہ شفقت کا، اور جس طرح سے ایک لیڈر کا اپنے کارکن کے ساتھ، اپنے ساتھی کے ساتھ رویہ ہوتا ہے. جی میں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے جی جی کہ جس دن انہوں نے مجھے اس کیس میں پکڑا، جی اور اس کے بعد یہ مجھے پھر صبح جب لائے عدالت میں جی مجھے پیش کرنے کے لیے، تو ویسے تو وہ تو توقع کر رہے تھے کہ جناب اتنا بڑا کیس ڈال دیا ہے، تو اب یہ تو بندہ جو ہے یہ لیٹ جائے گا، نذیر چوہان ہی بن جائے گا. جی تو میرے وکیل بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ رانا صاحب اب یہ بڑا بڑا مشکل کیس بن گیا، بس اب آپ خاموش ہو جائیں، اب کوئی بات نہ کریں، جی یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے کہا جی نہیں، بالکل غلط بات ہے. اگر میں خاموش ہو گیا تو یہ ثابت کر دیں گے میرے اوپر، اس لیے میں نے جو حق سچ ہے وہ بات میں نے کرنی ہے. جی میں نے پہلے دن کہا کہ یہ ظلم ہے، یہ غلط مقدمہ میرے اوپر بنایا گیا ہے، اور میں کل جب میرے خلاف مقدمہ بنایا گیا اس سے پہلے میں 100% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا. جی آج میں 1000% اپنی جماعت اور اپنے لیڈر ماشاء میاں اللہ، نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں. زبردست. تو اس کے بعد جس دن میں جیل سے باہر نکلا نا، یہ کچھ 6 مہینے بعد کی بات ہے، یہ بات اس وقت ہو گئی. اس کے بعد پھر تاریخیں بڑھتی رہی، کئی کچھ ہوتا رہا. تو جب اس کے بعد پھر ایک وقت آیا تو میں جیل سے جب رہا ہوا تو میاں نواز شریف نے مجھے فون کیا، جی مجھے مبارکباد دی میری ضمانت کی. اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ رانا صاحب آپ کو یاد ہے کہ آپ نے جس دن انہوں نے آپ کو عدالت میں پیش کیا تھا تو آپ نے کیا کہا تھا؟ جی میں نے کہا جی نہیں، مجھے تو نہیں یاد. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہا تھا. میں نے کہا جی ہاں بالکل، میں نے یہ کہا تھا کہ میں کل تک 100% تھا، آج میں 1000% اپنے لیڈر کے ساتھ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پھر رانا صاحب یہ بات نوٹ کر لیں، میں بھی اب 1000% آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ماشاء تو اللہ، زبردست، یہ جزاک ان کا بھی جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک جو ہے وہ نظر شفقت ہے ماشاء ایک اللہ، لیڈر ماشاء کی جو ہوتی ہے، اور ہماری بھی کمٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اللہ. رانا صاحب کوئی ایک ایسی عادت بتا دیں میاں صاحب کی جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو. دیکھیں، میاں صاحب میں بہت ایک انسان ہونے کے ناطے ان میں بہت خوبیاں ہیں. وہ ایک سیاسی لیڈر سے زیادہ بڑے انسان ہیں. ان میں جو سب سے بڑی خوبی ہے، اور شاید اس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ نقصان بھی پہنچتا ہے، وہ بہت شرم و حیا اور رکھ رکھاؤ والے آدمی. ماشاء وہ کبھی کسی آدمی کے جو ہے نا وہ جس طرح ہوتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ کسی کے سر چڑھ کے بات کر دیتے ہیں، جو ہے نا وہ کسی کی رکھتے نہیں ہیں. وہ بڑے رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں، اور ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ایک ہمدردی کا، اور جو ہے وہ ایک خلوص کا ان کا رویہ ہوتا ہے. اور ان چیزوں کو دیکھ کے آپ یقین کریں کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ کسی وقت بڑا دکھی ہوتا ہے کہ یار ایک اتنا یعنی رکھ رکھاؤ والا، اور دوسرے آدمی کی شرم، دوسرے آدمی کی حیا، اور دوسرے آدمی کا جو ہے وہ خیال رکھنے والا آدمی، کبھی انہوں نے کسی بندے سے یعنی اپنی بیزاری کا اظہار نہیں کیا، نفرت کا اظہار نہیں کیا. کسی بندے سے وہ جتنا بھی جو ہے وہ ہو جائے نا، ہم لوگ تو ہے نا کہ ہم اگلے بندے کو جھٹک دیتے ہیں ایک دم، انہوں نے جی کبھی ایسا نہیں کیا. تو ان کے ساتھ اس قسم کا
رویہ اپنایا جانا یا ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک جو ہے نا، یہ آپ یقین کریں کہ بعض اوقات یہ بات جو ہے نا بڑا دکھ دیتی ہے. دکھ دیتی ہے. وہ ایک سیاسی لیڈر سے زیادہ ایک بڑے انسان ہے.